دوستوں، آپ جب بھی سوئٹزرلینڈ کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مہنگی گھڑیاں، چاکلیٹس اور زبردست مناظر تو ذہن میں آتے ہی ہوں گے۔ پاکستانیوں کے تو ذہن میں ایک اضافی خیال بھی ضرور آتا ہے، جو ہوتا ہے سوئس بینک کا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ ملک پچھلی صدی میں ہونے والے عظیم جنگوں میں غیر جانبدار رہا ہے؟ شاید ہی کوئی ملک دنیا میں ایسا ہوگا جو اتنا ہی غیر جانبدار رہا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں سوئٹزرلینڈ انتہائی پرامن اور خوبصورت ملک ہے، اور اس کے باوجود اس کے ہر تیسرے شہری کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے۔ آئیں آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عام شہری پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو بھی چیلنج کر سکتا ہے؟ آپ کو یہ جان کر بھی بے حد حیرانگی ہوگی کہ سوئس قوم اپنے بچوں کا نام اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتی۔ ان سب کی کیا وجوہات ہیں؟ آئیں آج آپ کو اس پوری ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ سوئس قوم ہتھیار کیوں رکھتی ہے؟ پچھلی 5 صدیوں سے پرامن رہنے والی ہر قوم کے ہر تیسرے فرد کے پاس اسلحہ کیوں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں جرم کی شرح انتہائی کم ہے۔ اگر اس کا موازنہ امریکہ سے کیا جائے تو 10 گنا حادثات میں واضح کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر آخر اس قوم کے ہر تیسرے شخص کے پاس اسلحہ کیوں؟ تو دوستوں، وہ اس لیے کیونکہ یہاں ہر مرد و عورت پر لازم ہے کہ وہ فوجی سروسز کا حصہ بنیں گے، اور شروع کے ان کی عارضی ٹریننگ ہوگی، اور جب وہ ٹریننگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو حکومت کی طرف سے وہ اسلحہ جو ٹریننگ میں استعمال ہوتا ہے وہ ان کو تحفے میں دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فارنرز باہر سے سوئٹزرلینڈ کا رخ کرتے ہیں ان کو بھی قانون لائسنس دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ اسلحہ رکھ سکیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں بچے کا نام حکومت کی اجازت کے بغیر سوئٹزرلینڈ میں آپ نہیں رکھ سکتے؟ سوئس قوم اپنے بچے کا نام اپنی مرضی سے بالکل نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ان کے متعلقہ اداروں سے اپروول لینا بہت ضروری ہے، اور ادارہ کسی بھی نام کو مسترد کرنے کی عارضی طور پہ ایلیجبلٹی رکھتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ناموں کا اثر انسان کی پرسنل ڈیولپمنٹ پر بہت پڑتا ہے؟ تو سوئس قوم اس کو لے کر بہت فکر مند رہتی ہے۔ شروع سے ہی بچے کی تربیت ان کی سب سے پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے جو پیش آیا جب سوئس کے سب سے بڑے میوزیشین کو اپنی بیٹی کا نام 3 بار تبدیل کرنا پڑا، کیونکہ وہ اس متعلقہ ادارے سے اجازت ہی نہیں لے پا رہا تھا، اور ادارہ یہ چاہ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کا نام تبدیل کیا جائے۔ سوئس شہری کے پاس قانون سازی کی اختیارات کتنے ہیں اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں سوئس قوم اپنے پارلیمنٹ سے منظور شدہ کسی بھی قانون میں ترمیم کر سکتی ہے، اور اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو بھی چیلنج کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شہری سمجھتا ہے کہ کوئی قانون سازی ٹھیک نہیں ہوئی تو شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر دے۔ اگر آپ ایک قانون پر 50,000 سائن مختلف لوگوں سے لے لیتے ہیں تو اس قانون میں ترمیم اور نیا قانون بآسانی آپ بنا سکتے ہیں، اور کسی قسم کی آئینی ترمیم کے اندر آپ کو 50,000 کی بجائے 1,00,000 مختلف لوگوں کے سائن چاہیے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے معاملات 7 لوگ کنٹرول کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ کنٹرول نہیں کرتا۔ گورنمنٹ الیکشن کے بعد 7 لوگوں کی کابینہ بنتی ہے، اور وہ کابینہ میں 7 لوگ ملک کے معاملات کسی ایک بندے کو حوالے نہیں کرتے، بلکہ وہ پوری کی پوری کابینہ ایک پریزیڈنٹ کہلاتی ہے، جس میں ایک بندے کو الیکٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن اس ایک بندے کے پاس اختیارات باقی کے 7 لوگوں کے اختیار کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ دوستوں، دنیا میں چاکلیٹ سب سے زیادہ سوئٹزرلینڈ میں کھائی جاتی ہے، لیکن سوئس قوم چاکلیٹ اتنی استعمال کرتی ہے کہ یہ اس کو ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک سوئس شہری سالانہ 25 پاؤنڈ چاکلیٹ کھاتا ہے۔ اس لسٹ میں امریکہ دوسرے نمبر ہے، جہاں دنیا میں دوسرے نمبر پر یعنی کہ 20 پاؤنڈ سالانہ چاکلیٹ ایک فرد کھاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سفید دودھ کی چاکلیٹ بھی پہلی بار سوئٹزرلینڈ میں بنائی گئی تھی؟ اس کا نام ہنری نیسلے تھا، جو مشہور کمپنی نیسلے کے بانی تھے۔ سوئٹزرلینڈ سالانہ $1 ارب کی چاکلیٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ میں جتنی جھیلیں ہیں کہ ہر 10 کلومیٹر کے بعد آپ کا واسطہ ایک جھیل سے پڑتا ہے۔
41,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا سوئٹزرلینڈ میں سینکڑوں جھیلیں ہیں جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں پورے یورپ میں سب سے اونچے پہاڑ اور چوٹیاں ہیں، لیکن یہ پہاڑ اور چوٹیاں پاکستان اور ہمالیہ جتنے بلند و بالا تو نہیں ہیں، لیکن سطح سمندر سے کافی اونچے بتائے جاتے ہیں۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں بہت سی فلمیں جو ہیں وہ بنی ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں خودکشی کرنے کے لیے کافی مدد ملتی ہے؟ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ مدد لے سکتے ہیں، وہ آپ کو میڈیسن تجویز کر دیں گے اور پھر آپ آرام سے خودکشی کر سکتے ہیں۔ اس ڈاکٹر کو آپ فزیشین اسسٹڈ سوسائڈ کہا جاتا ہے، جو ڈاکٹر آپ کو خودکشی میں مدد کرتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں سوسائڈ ٹورسٹ بھی پائے جاتے ہیں؟ یہ سوسائڈ ٹورسٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے خودکشی کرنی ہے۔ یہ یورپ کے دوسرے شہروں میں بھی لیگل ہے۔ خودکشی تو پورے یورپ میں ہی لیگل ہے، لیکن ایک خاص طریقے کے بعد آپ کو خودکشی کرنے کی اجازت ملتی ہے۔